نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فخره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. قرآن مجید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صبح سے لے کے رات تک ہمارے کانوں میں جو باتیں پڑتی ہیں وہی ہمارے دل پر اثر ڈالتی ہیں اور اسی کے حساب سے ہماری تربیت ہوتی ہے. جس ماحول میں پیدا ہوں گے، جو باتیں صبح سے لے کے شام تک سنیں گے وہی باتیں اثر کرتی ہیں. وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو صحیح تربیت ہوتی ہے، دل کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ باتیں غلط ہیں جو صبح سے شام ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کا رخ بھی غلط سمت کی طرف چلنے لگتا ہے. کیونکہ باتوں سے ہی دل بنتا ہے، باتیں کرنے سے اور سننے سے. اس لیے انبیاء کرام نے آ کر بھی باتیں ہی کی ہیں. بہت اہم بات ہے یہ بھی بات. دیکھیں آپ تو باتوں کی ویلیو کا اندازہ لگائیے اس سے. یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ باتوں ہی پہ چل رہا ہے. باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ تر یہودیوں کے قبضے میں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے ہی باتیں کرنے کے لیے. تو اگر یہ ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے تو وہ باتیں ہوں گی جو ہم کریں گے، لوگ وہ باتیں سنیں گے جو ہم کریں گے. اور اگر یہ علماء کے قبضے میں ہوگا تو لوگ وہ باتیں سنیں گے جو مولوی لوگ کرتے ہیں. پھر سارے مولوی بننا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، یہودیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے.
اسرائیل کو آزاد کرانے کی، فلسطین کو آزاد کرانے کی مہم چلانا شروع کر دیں گے. یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے باتوں کا دخل ہے. اس لیے قرآن بھی باتیں کرتا ہے، حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن بھی باتیں کرتا ہے اور حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں. باتوں سے ذہن کیسے بنتا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں ناشتے کے لیے، تو جب دفتر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تو وہاں سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں؟ پیسے کی. سارا دن پیسے کی باتیں، دنیا کی باتیں. دکان ہمیں بھی جانا ہوتا ہے، خریداری کے لیے ہمیں بھی جانا ہوتا ہے دکانوں پہ. تو میں آج صبح ایک دکان پہ گیا کچھ خریدنے کے لیے، تو باتیں ہو رہی تھیں. دکاندار کسی سے باتیں کر رہا تھا. باتیں یہ کر رہا تھا کہ یار فلاں مال فلاں جگہ سے سستا مل رہا ہے، اٹھا لو، ابھی سیزن ہے اٹھانے کا، کمانے کا سیزن، اس کے ریٹ چڑھیں گے. دوسرے نے بھی باتیں کی. اس نے کہا میں نے تو اٹھا لیا. تو 10-15 منٹ تک ان کی یہی باتیں ہوتی رہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا دل بھی ویسا ہی بنتا چلا جا رہا ہے. ان کے پڑوس میں قبرستان تھا، جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی جس دکان پہ، اس کے پڑوس میں ہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ دکان قبرستان کے پڑوس میں تھی. قبرستان تو بڑا ہوتا ہے نا، دکان چھوٹی ہوتی ہے. تو اب دیکھو پڑوس میں قبرستان ہے، بلکہ قبرستان کے پڑوس میں ہے، اور قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لو، مال اٹھاؤ یا نہیں اٹھاؤ، مزید سستا ہونے کا انتظار کرو یا نہیں کرو، ڈبل قیمت پہ بیچو یا 25% نفع اٹھاؤ، آنا میری ہی طرف ہے. مگر چونکہ قبر بیچاری گونگی ہے، باتیں نہیں کر سکتی وہ، اور انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، تو وہ جن لوگوں کی باتیں صبح و شام سنتا ہے ویسا ہی اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین جب تقریبات میں جاتی ہیں یا آپس میں اٹھتی بیٹھتی ہیں تو ان کی باتیں کپڑے، چوڑیاں، میک اپ اور یہاں سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتی ہیں. تو ان باتوں سے ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ زندگی زینت کا نام ہے، اپنے آپ کو خوش شکل بنانا، خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اسی میں دن رات ایک کر دیتی ہیں. یہاں تک کہ جب یہ معاملہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو حلال اور حرام کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے. شریعت نے آئی بروز بنانے سے منع کیا، بنائیں گی. ناخن بڑھانے سے منع کیا، بڑھائیں گی، کیونکہ باتیں ہی ہو رہی ہیں سارے دن. فلاں خوبصورت ہے، خواتین کی باتیں عام طور پہ یہ ہوتی ہیں، فلاں کتنی خوبصورت ہے اور فلاں بدصورت ہے. تو جو خوبصورت ہوتی ہے وہ یہ باتیں سنتی ہے کہ خوبصورتی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا وہ اور خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے. جو بدصورت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے، کیونکہ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ بدصورتی ایک عیب ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اللہ نے عیب دار پیدا کیا، میری زندگی برباد ہو گئی. لہذا وہ ساری اس کی جتنی بھی دن بھر کی فکریں ہیں وہ اسی طرح کہ میرا کالا رنگ کس طرح گورا ہو جائے، میرے ناک نش کس طریقے سے اچھے ہو جائے. جو چیزیں ممکن ہیں وہ اس پر عمل کر لیتی ہے، جو ممکن نہیں ہے تو وہ تکلفات کر کے اپنے بولنے کا اسٹائل، مسکرانے کا اسٹائل اداکاراؤں جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے. اگرچہ پکڑی جاتی ہے کہ یہ اس کا اوریجنل اسٹائل نہیں ہے. ایک تو فطری اسٹائل ہوتا ہے نا کسی کا، مسکرانے کا، باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے اشارے، گردن کے اشارے. ایک تو نیچرل جو اللہ نے بنائے، جو لیاقت علی خان کا بھی اللہ نے بنایا تھا مکہ، اور قائد اعظم کا انگلی ایسے اٹھاتے تھے.
یہ نیچرل تھا. یہ لیاقت علی خان نے مکہ گھمانا کہیں سے سیکھا نہیں تھا, یہ نیچرل اسٹائل. قائد اعظم کا آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ان کی باڈی لینگویج تھی. کوئی بات کرتے سوچنے کے لیے اپنے دستے مبارک کو پر رخسار رکھ کے سوچتے. شاعر تھے. لیکن ہماری خواتین میں جو تکلفات پیدا ہو رہے ہیں, خواتین کیا مردوں میں بھی, چہرے کے ایسے ایکسپریشن بنانا, اس کے بھویں اٹھا لینا اور گھما گھما کے ایسے, مقصد ہے کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں. اس تکلف کو اللہ نے پسند نہیں کیا. وما انا من المتکلفین, قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں, کیونکہ میڈیا پہ فنکاروں, اداکاروں اور ان لوگوں کا غلبہ ہے. تو ان کی دن بھر کی باتیں یہی ہوتی ہیں, کون خوبصورت ہے, کون بدصورت ہے, مردوں میں کون ہینڈسم ہے, کون ذرا چھوٹے قد کا ہے, کون بڑے قد کا ہے, کس کا سینہ زیادہ چوڑا ہے, کس کی چال اچھی ہے, کس کی چال جو ہے کمزور ہے. تو اس دن بھر کی محنتیں اسی پہ ہو رہی ہیں, ذہن یہ بن رہا ہے, باتیں یہ سن رہے ہیں. اور مردوں میں خاص بات دولت دولت دولت, پیسہ ہونا چاہیے. اس کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ لگوں دیکھنے میں, اگر جیب میں پیسہ ہوگا, پرس بھرا ہوا ہوگا, تو سب کو خود بخود اچھا لگوں گا. چاہے باڈی لینگویج اچھی نہ ہو, چاہے مسکرانے کا طریقہ نہ ہو. مسکراؤں تو لوگ سمجھیں گے پتہ ہی نہیں چل رہا, رو رہا ہے, ہنس رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایسا جو ہے نا وہ لب و لہجہ ہو, بولنا نہ آتا ہو, لیکن جیب میں اگر پیسے ہیں, بٹوا بھرا ہوا ہے, پرس بھرا ہوا ہے, تو کچھ بھی ہو اچھا لگے گا دیکھنے میں. دیکھنے میں بھی, سننے میں بھی. سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. جیب میں پیسے ویسے ہوں تو کیسی ہی بات کرے گا, لوگ کہیں گے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت مزہ آیا. غریب آدمی کتنی اچھی باتیں کرے, لوگ کہیں گے کہ اس کو بولنا نہیں آتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بھی دولت, پیسہ, بزنس, کاروبار, جاب, ملازمت, یعنی اسکول میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے. ایک تو اسکول کا وہ زمانہ ہے جس میں ماں باپ زبردستی بھیجتے ہیں, اس وقت تو بچے کو ہوش نہیں ہوتا. ایک وہ زمانہ ہے جب کمپٹیشن شروع ہوتا ہے, مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, دوڑ لگتی ہے, وہ انجینئر بن گیا, میں وہیں کا وہیں, وہ ڈاکٹر بن گیا, میں وہیں کا وہیں, وہ امریکہ چلا گیا, میرا کاروبار وہیں کا وہیں. تو وہ بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ پہلے تو یہ بتائیں. یہ ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے قدم غلط سمت کی طرف جانے لگتے ہیں, اس دنیا کی طرف جانے لگتے ہیں جو دنیا خود فنا کی طرف جا رہی ہے, فنا کی طرف جا رہی ہے. جس دنیا نے بچھڑ جانا ہو, بچھڑنے والی چیز ہو, اس سے دل لگانا, اس سے محبت کرنا احمقوں کا کام ہے. عقل مند اس سے محبت نہیں کیا کرتے. بچھڑنے والی چیزوں سے, روٹھ جانے والی چیزوں سے. دیکھو, اگر کسی سے آپ شادی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو خبر دے دے کہ 2 سال کے بعد طلاق ہو جائے گی, آپ کا گزارا نہیں ہوگا, تو آپ کرو گے شادی؟ ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ شاید کر لیں گے, پھر بھی نہیں کریں گے. نہیں بھائی, پہلے ہی ہوشیار ہو جاؤ, کیونکہ کی جاتی ہے زندگی بھر نباہ کرنے کے لیے. زندگی بھر کے لیے کر رہا ہوں, ایسی سے کیوں کروں جس کو 2-3 سال کے بعد چھوڑنا پڑ جائے. تو بچھڑنے والی چیزوں سے کو اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا, اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا. اور اگر رکھا بھی جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے, تو دل نہیں لگایا جاتا اس سے. قربانی کا بکرا بھی 1 مہینے رکھتے ہیں نا, لے کے پالتے ہیں, دل تھوڑی لگاتے ہیں اس سے. پتہ ہے بھائی کاٹ دینا ہے, بالآخر اس کے گلے پہ چھری چلا دینی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں.
میں جو بیانات میں اکثر کہتا تھا کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ ایسا ہے بھی ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، ایسا تو نہیں ہم لوگوں سے سن کے ایسی ہوائی چھوڑ رہے ہو۔ تو میں نے نیٹ پہ دیکھا تو باقاعدہ ویڈیوز کے پیشاب کر رہی ہے، اور پڑھا لکھا آدمی، شکل سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا پڑھا لکھا ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، چشمہ لگا ہوا ہے اور حلیہ بہت بہترین اس کا، اور وہ پیشاب کے پیچھے کٹورا بھی نہیں، ہاتھ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور جب پیشاب ہوا اللہ کی پناہ اس کو اپنے منہ پہ بھی ملا اس نے اور اپنے سر پہ بھی ملا۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، اور پوری ڈاکومنٹری میں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک ہندو انٹرویو دے رہا ہے کہ یہ گائے ہماری ماں ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو قتل گاہوں میں جو ہے مذبح خانوں میں اس کو موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور یہ سارے موسلے کرتے ہیں یہ کام۔ یہ کون کرتا ہے؟ موسلے پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ یو پی میں اس نے کہا کہ یہ ظلم گائے کے ساتھ سب سے زیادہ یو پی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں مسلمان زیادہ ہیں۔ یو پی میں، دہلی میں بہت بربریت ہو رہی ہے گائے کے ساتھ، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے گلے پہ چھریاں پھیری جاتی ہیں۔ تو اس وقت مشاہدے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ خبریں غلط نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، دیکھو گائے کو ہندو نے معبود کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ گائے بڑی مفید چیز ہے، اور اس ڈاکومنٹری میں پھر ہندوؤں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو گائے کے دودھ سے کیا کیا نکلتا ہے، اس سے دیسی گھی بنتا ہے، اس سے مکھن بنتا ہے، اور اس کے گوبر کھاد میں استعمال ہوتا ہے، اس کے گوبر سے گیس بنتی ہے، اور اس کے پیشاب سے بعض کیمیکل نکالے جاتے ہیں، ان سے دوائیں بنتی ہیں۔ گائے کے فضائل میں زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً یہ ماں ہے اور معبود ہے، اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہندو اس کلچر سے متاثر ہیں کیونکہ ان کے سامنے باتیں ہی یہ کی جا رہی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پڑھے لکھے لوگ بھی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ دن رات اس معاشرے میں یہی باتیں سنتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، پڑھے لکھے طبقوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اگر غلط بات ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی ہر بات سننے کے قابل نہیں ہوتی، پہلے پرکھا جائے کون صحیح باتیں کرتا ہے کون غلط۔ جو غلط باتیں کرتا ہے اس کی باتیں سننے سے انسان انکار کر دے، سننی نہیں ہے ہم نے آپ کی بات، آپ باتیں ہی غلط کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی باتیں غلط ہیں، اس سے ہمارا دماغ نہ خراب ہو جائے کہیں۔ ایک آدمی سارا دن پاگلوں میں بیٹھتا ہو تو کہتے ہیں نا تھوڑے دن میں خود بھی پاگل ہو جائے گا، اثر ہوتا ہے انسان پر۔ تو ہندوؤں نے گائے کے فضائل میں زمین آسمان کے انبار سے لگا دیے کہ اتنی مفید۔ تو مجھے وہ قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی تھی، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ پہلے قومیں گزری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، کوئی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، وہ کہتی تھی یہ سورج تو گائے سے بھی زیادہ ہماری خدمت کرتا ہے، سورج نہ ہوتا تو گائے گائے ہوتی؟ بتاؤ بھائی، سورج ہے جس کی وجہ سے زمین میں لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، روشنی ملتی ہے تو پھر لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سورج ہے جس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، گرمی سردی خزاں بہار۔ سورج ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کو وٹامن ڈی ملتا ہے، اب تو ہڈیاں ہی نہیں رہی لوگوں میں، ڈی پتہ نہیں کس چیز کو ملے گا نوجوانوں میں۔ سورج ہے جس کی وجہ سے، جس کی روشنی میں ہم روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ لائٹنگ پہ کتنا خرچہ آ جاتا اگر یہ سورج نہ ہوتا۔ اگر آپ سورج کے اوصاف گنوانا شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں گی، مگر سورج جو ہماری خدمتیں کر رہا ہے وہ خدمات ختم نہیں ہوں گی۔ سورج ہے جو سمندر کو بھاپ بنا کے اڑاتا ہے اور بارشیں برستی ہیں، جس سے گائے بھی پانی پیتی ہے۔ تو بھائی اگر گائے کی عبادت کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ سورج کی جائے جو گائے کو پال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی فلسفہ تھا کہ گائے وائے کچھ نہیں ہوتا، اصل کیا ہے؟
سورج. لہذا ان میں بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض کیا کرتے تھے چاند کی پوجا کرتے تھے. چاند وہ یہ کہتے تھے کہ پوجا اس کی جائے جس میں حسن و جمال زیادہ ہے، چاند کا حسن و جمال سورج سے بڑھ کے. بعض کہتے تھے نہیں، ستارے اس قابل ہیں کہ ان کو پوجا جائے، یہ آسمان کو مزین کرتے ہیں. بحری راستے، جب ہم سمندری راستوں میں راستہ گم ہو جائے تو یہ سورج چاند ہمیں بتاتے ہیں کہ سمت کہاں ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے. لہذا انہوں نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی. اب قوم میں چونکہ باتیں یہی ہو رہی تھی کہ سورج کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، چاند کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، ستاروں کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، باتیں چونکہ یہی ہو رہی تھی، لہذا ساری قوم کوئی سورج کی عبادت میں، کوئی چاند کی عبادت میں، کوئی ستاروں کی عبادت میں، اور کچھ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے کہ بھئی اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناؤ بزرگوں کی. چونکہ یہ بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، لہذا ان کی عبادت کرو گے تو خدا خوش ہوگا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ یہ قوم غلط باتیں سن رہی ہے، آپ اس قوم کو صحیح باتیں بتائیں. یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ غلط باتیں سن رہی ہے، آپ صحیح باتیں شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جن میں عقل ہے، شعور ہے، وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے اور اس قوم کو مسترد کر دیں گے اس کے نظریات. بات صحیح ہو، اگر حکمت بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے صحیح بات کرنے کے لیے حکمت سے کام لیا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جب رات کی تاریکی آئی اپنی قوم کے سامنے ستارے کو دیکھ کر کہا هذا ربي، یہ ہے میرا رب. تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں یہ رب ہے، بڑا خوبصورت ہے، چمک رہا ہے. یہ تمام ستاروں میں یہ ستارہ سب سے زیادہ چمکدار، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو، میں اس کی عبادت کروں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ 24 گھنٹے باقی نہیں رہے گا. فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہوا، قال لا احب الافلین، فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے، غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. اب صحیح باتیں شروع ہو گئی قوم کے سامنے کہ بھلا ایسوں سے محبت کیوں کرتے ہو جو کسی وقت تمہارے ساتھ ہے اور کبھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے. اگر یہ مشکل کشا ہے تو صرف رات کے وقت حاجتیں پوری کرے گا، دن میں تو یہ غائب ہوتا ہے. لا احب الافلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت. بولو بھائی، یہ بات دولت پر بھی صادق آتی ہے، پیسے پر بھی صادق آتی ہے، صرف ستاروں اور چاند پر صادق نہیں آتی، بیوی بچوں پہ بھی صادق آتی ہے. لا احب الافلین، فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کی جاتی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ حسن و جمال ہو، چاہے وہ دوست احباب کی محفلیں ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے جب ان سے محبت ہی نہیں تو پھر تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. بیوی محبت ہی جب بیوی سے ختم ہو گئی تو اس کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اولاد سے محبت ہی ختم ہو گئی. اس کو میں چھیڑوں گا تھوڑی دیر کے بعد، پہلے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے جو میں عرض کر رہا ہوں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اس کے بعد چاند نکلا، 14ویں کا چاند چمکتا ہوا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ اکبر، یہ تو اس سے بڑا ہے، شاید یہ رب ہو. فلما افل، چاند بھی انسان کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیکھتا، غائب ہو جاتا ہے وہ. قال لئن لم يهدني ربی، کہنے لگے اے میری قوم، میرا رب اگر میری صحیح رہنمائی نہ کرے، مجھے خود نہ بتائے کہ اصل رب کون ہے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. یہ سارے مدارج قوم کو بتانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. یہ اکبر کا لفظ سورج کے بارے میں فرمایا. جب سورج کو دیکھا مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، فرمانے لگے یہ ہے میرا رب، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، سورج سے بھی اور چاند سے بھی. اکبر جسامت میں بھی بڑا ہے اور روشنی اور حسن و جمال میں بھی بڑھ کر ہے. فلما افلت، بالآخر سورج بھی ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ غائب. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بس بہت ہو گئی، تم جن کو بھی پوچھتے ہو نا ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو معبود بنایا جائے. اب دیکھو صحیح باتیں شروع ہو گئی قوم کے سامنے. اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، میں تم لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو ان تمام سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا رخ صرف اس ذات کی طرف موڑوں گا جس نے چاند سورج ستارے بنائے اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. حنیفن، تمام چیزوں سے رخ پھیر کر میں اس کی طرف رخ موڑوں گا. مشرک کیا کرتا ہے؟ خدا کی طرف بھی رخ موڑتا ہے، اللہ کی طرف بھی اور دوسرے معبودوں کی طرف بھی. فرمایا کہ نہیں، ان سے منہ موڑ کے صرف اور صرف کس کی طرف منہ موڑوں گا؟ اللہ کی طرف. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو میرے بھائی اب دیکھو قوم کے سامنے صحیح باتیں شروع ہو گئیں تو چند تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، بہت تھوڑے سے. اللہ تعالی انسان کی اس فطرت کو جانتے ہیں کہ یہ جس قسم کی دن اور رات میں بات چیت سنتا ہے اس سے اثر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ یہ سارا دن غلط باتیں سنے گا، اس کا جو دل ہے اور اس کے جو یقین ہے وہ غلط چیزوں کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو بتایا کہ ان کے سامنے یہ باتیں کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسموں کی ہے، یہ خوب یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کتنی قسموں پر ہے؟ دو. ایک کو وحی متلو کہتے ہیں، متلو تلاوت کی جانے والی، اور ایک وحی ہے غیر متلو، وہ وحی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے. ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی بعینہ وہ ہیں جو اللہ نے نازل کیے، مفہوم بھی وہ اور الفاظ میں بھی تبدیلی کی اجازت نہیں، جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. دوسری وہ باتیں ہیں جن کے الفاظ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. الفاظ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا مفہوم کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ. بتایا کہ قوم کو یہ بتائیں تو نبی نے اپنی زبان میں سمجھایا لوگوں کو، اپنے الفاظ میں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے باتیں کی، براہ راست بھی اور اپنے نبی کے ذریعے بھی. ان باتوں کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسلامیات کا پہلا سبق ہے. ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو اگر ہم جب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ جس جنجال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور دن بھر جو باتیں ہو رہی ہیں ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ غلط قرار دیتے ہیں. غلط باتیں کر رہے ہو تم صبح سے لے کے رات تک. تم دفتروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہو غلط، 100% غلط. گھروں میں آ کے جو باتیں کرتے ہو 100% غلط. تو یا اللہ پھر صحیح کیا ہے؟ یہ ساری غلط باتیں ہو رہی ہیں. میڈیا جو کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے. تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیونکہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کو تو یہی سمجھانا ہی مشکل ہے کہ یہ باتیں اللہ کر رہا ہے. جب اس کے لیے تو پھر پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے
تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں کافروں سے خطاب نہیں کیا. کافروں سے دوسری آیات میں خطاب ہے، اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے.